نبوت کا اعلان کر چکے ہوں گے، اس وقت ان کے عدل و انصاف کا عالم کیا ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہے اللہ اکبر، میں تو دل و جان سے قربان ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا اب میں یہ بچہ لے جا سکتی ہوں؟ تو نبی کے دادا نے کہا ٹھیک ہے حلیمہ لے جانا، لیکن اس کی حفاظت کرنا۔ جب میں لے جانے لگی تو نبی کی امی نے کہا، سیدہ آمنہ خاتون نے کہا، حلیمہ یہ میرا بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، اس کے پیدا ہوتے میں نے عجیب ان کا حق ادا کرو، رسول اللہ سے سیکھو۔ ارے دنیا کے لیڈر انصاف کی بات کرتے ہیں لوگوں سے، لیکن جب انصاف دینے کی بات آتی ہے سب سے پہلے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے انصاف کی بات بعد میں کہی، پہلے ماں کی گود میں انصاف کر کے دکھایا۔ جس کا ماں کی گود میں انصاف کا یہ عالم ہو، قسم کی بشارتیں دیکھی ہے، کرامتیں دیکھی ہے، عجیب قسم کے واقعات دیکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ کہتی بی بی آپ نے کیا کیا دیکھا؟ بہت انہوں نے بیان کیا، صرف ایک بات میری بہنیں سن لے، بہنوں کے لیے خاص طور پہ ادب کے پردے میں، ادب کے دائرے میں، حیا کے پردے میں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کے دل میں الگ الگ قسم کی چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہوتی۔ بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو مائیں کھانے پر اتنی اتارو ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ تو مٹی بھی تک کھانے لگتی ہے۔ ٹھیک، اللہ جسم میں مختلف قسم کی بدبو آتی ہے اور طبیعت بوجھل رہنے لگتی ہے، حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ میرے نبی کی امی کہتی ہے جس دن وہ میرے پیٹ میں آئے میرے دل سے کھانے کی خواہش ہی ختم ہو گئی۔ ہر بچہ آتا ہے کھانے کی خواہش لاتا ہے، حضور آئے کہتی کھانے کی خواہش ختم ہو گئی، اور کہتی ہر بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد جسم میں بدبو پیدا کرتا ہے۔ فرماتی ہے جس دن سے محمد میرے شکم میں آئے اللہ اکبر ایسی نامعلوم خوشبو آتی تھی کہ مکے کی عورتیں باتیں کرتی تھی آمنہ اتنی مہنگی مہنگی خوشبو تو کہاں سے لاتی ہے جو ہم نہیں پاتی؟ تو آمنہ خاتون میرے نبی کی امی کہتی ہے واللہ جس دن سے میرا بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں ہے، جو خوشبو بھی آتی ہے وہ میرے بچے کے صدقے میں آتی ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بٹکنے والے، اللہ اکبر۔ پھر حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں لے کر کے چلی، کہتی ہے جب میں نے سوچا کہ لے کر چلی ہوں تو کعبے کا طواف کر لوں، پتہ نہیں اب کب آؤں گی مکہ، ہمیشہ آنا جانا تو رہتا نہیں تھا، پیدل آنا تھا، سواری پہ آنا تھا، گھوڑے کھچروں پہ آنا تھا۔ کہتی میں نے سوچا کعبے کا طواف کر لوں۔ یہ روایت میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی بیان کرتے ہیں اس کو، صاحب تفسیر مظہری، وہ بیان کرتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سوچا کعبے کا طواف کر لوں، کعبے کا طواف کر رہی تھی، سوچا حجر اسود کو چوم لوں، بچے کو چموا لوں۔ جیسی میں نے ان کو حجر اسود کے قریب کیا میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے میرے محمد کے لبوں کو چوم لیا۔ یہ اپنے نبی کا بچپن ہے۔ بھائیو آپ مجھے بتائیں جس کا بچپن اتنا بے مثال ہو اس کی زندگی کتنی بے مثال ہوگی۔ آج اس نبی سے ہم دور ہیں۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اسی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک شخص نے سیدنا سلمان فارسی کو تانا دیا یہ تمہارا نبی کیسا ہے، وہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا الحمدللہ ہمارا دین وہ ہے جس میں بیت الخلاء کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ تمہارا بھی کوئی مذہب ہے جس میں استنجا کا تک ڈھنگ نہیں سکھایا گیا؟ یہ تمہارا بھی کوئی مذہب، یہ ہمارا مذہب۔ بھائیو حضور نے سب سکھایا، ہم حضور سے نہیں سیکھ رہے، ہم اللہ کے رسول سے نہیں سیکھ رہے۔ اسی لیے ہم کہاں سیکھ رہے ہیں؟ فلموں سے۔ ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ اداکاروں سے۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، رات کے 3 بجنے قریب، اللہ انہیں جزائے خیر دے، گرمی میں پنکھے چلنی مگر بیٹھی ہیں۔ لیکن بہنوں سے پوچھو 40 منٹ تک سیریل دیکھے گی، 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکلے۔ پھر جب یہ بازار میں جائے گی تو دکاندار سے کہے گی کیا ذرا وہ کپڑے اور ڈریس نکال جو سیریل میں فلاں اداکارہ نے پہنے تھے۔ ہنسنے کی بات نہیں۔ اور وہ کپڑے کون سے ہوں گے جس میں آستین کے بعد بھی ہاتھ نظر آئے گا،
کپڑے کے بعد بھی جسم نظر آئے گا، ہنسنے کی بات نہیں، جہنم کا ایندھن بن رہی ہے، یہ کپڑے خریدنے نہیں جا رہی ہے، جہنم خریدنے جا رہی ہے۔ مرنا ہے بہنوں۔ فلم کی اداکاروں کو آئیڈیل بنایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل کب بناؤ گی؟ سیدہ زینب پاک کو آئیڈیل کب بناؤ گی؟ اللہ اکبر۔ اگر بڑے باٹم کے کپڑے اداکارہ نے پہن لیا، چاہے بے تکے دکھیں، بے تکے، مگر ان کو پسند ہے۔ بال اداکارہ نے کٹا لیا، چاہے اس کے بدلے جہنم ملے، ان کو پسند ہے۔ آبرو جاتی ہے، جاتی رہے، مگر ان کو جہنم پسند ہے، صرف اداکارہ کی محبت میں۔ میری بہنوں، رسول اللہ نے جو سکھایا ان سے نہ سیکھا، میرے بھائیوں حضور نے جو سکھایا ان سے نہ سیکھا۔ ارے کاش کہ آج کی میری مائیں اور بہنیں بازار میں جا کے یہ نہ کہتی کہ اداکارہ کے کپڑے دکھا، بلکہ یہ سوچ کر جاتی کہ سیدہ فاطمہ نے جیسے کپڑے پہنے تھے ویسے کپڑے میں بھی پہنوں گی، تاکہ میں اپنی آبرو کی حفاظت کروں۔ ارے سیدہ فاطمہ الزہرا تو اس متقی خاتون کا نام ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی طہارت پر ایسی نظر رکھی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اولاد فاطمہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ مسئلہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عند اللہ جو سادات ہیں، کیا عند اللہ جو سادات ہیں ان پہ جہنم حرام ہے، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے۔ کون لوگ؟ جو عند اللہ ہے۔ آسان زبان میں سمجھ، عند اللہ کا مطلب جن کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے ان پر جہنم حرام ہے، اور جن کو لوگوں نے بنا دیا ان کی کوئی گارنٹی نہیں، ان کو تو رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب نہیں، ان کا تو فرض بھی قبول نہیں، ان کا تو نفل بھی قبول نہیں۔ لوگوں نے بنایا یا خود سے بنے، ان کا فرض اور نفل قبول نہیں ہے، ان کو شفاعت بھی نہیں ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے بنا کے بھیجا، اگر وہ سبزی بیچتا ہے تو بھی اس پہ جہنم حرام ہے، اگر وہ مقرر نہیں ہے تو بھی اس پہ جہنم حرام ہے، اگر وہ عالم نہیں ہے تو بھی اس پہ جہنم حرام ہے۔ حضور شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی یوم متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میری بھی گزارش ہے کہ جو عند اللہ سادات ہیں ان سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے ان سے جنگ کی میں اس سے جنگ کروں گا۔ ہاں، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں سید سے اگر لڑنے کی بات آئے تو پہلے بھاگ جانا، لڑنا ہی مت، عافیت اسی میں۔ لیکن خود سے سید ہی آ کے لڑے، خود ہی سے لڑے آ کر، تو لڑنا مت، بھاگ جانا۔ پھر بھی وہ لڑنا چاہیں تو ہار جانا، جیتنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ میں نے کہا جو سید سے ہار جاتا ہے وہ سید الطائفہ بن جاتا ہے، اور جو جیتنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ یزید بن جاتا ہے، اس کی قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ اس لیے یزید نہ بنو۔ اگر سید الطائفہ بننا ہے تو کیسے؟ اللہ اکبر، واقعہ نہیں بتاتا، صرف اشارہ کر جاتا ہوں۔ چھپرامہ والوں اور گرد نواز سے آنے والوں غور سے سنو، ایک گمنام سید جنید پہلوان کو چیلنج کرتا ہے میں کشتی کروں گا، اور وہ پورا واقعہ لالہ زار میں علامہ ارشد القادری تفصیل سے بیان کیا۔ حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں صاحب نے اپنی تفسیر اشرفی میں بیان کیا، اور بھی لوگوں نے بیان کیا۔ لیکن غور سے سنو، ایک گمنام سید تھا جو عالم نہیں کہلاتا تھا، جو فاضل نہیں کہلاتا تھا، جس کا تقوی کا حال پتہ نہیں تھا، جس کا شجرہ نسب بھی نہیں تھا، صرف جنید کو اطلاع کا، جنید میں سید ہوں، اگر تو نے آج میری لاج رکھ لی تو وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اپنے نانا کے ہاتھ سے تیرے سر پر شفاعت کی دستار رکھواؤں گا۔ جنید نے یہ نہیں دیکھا کس گلی کا ہے، کس محلے کا ہے، کس گاؤں کا ہے، کس شہر کا ہے، شجرہ نسب کیا ہے، سند کیا ہے، علم کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، بس یہ سنا کہ اپنے آپ کو سید کہہ دیا۔ جنید سینہ پھیلا کر لیٹ گئے اور اس کو اپنے اوپر بٹھا لیا۔ کیوں؟ کتنا سستا سودا تھا، ہارو جنت لے لو۔ لوگ جیت کے جنت نہیں لے سکتے، لیکن ہارو اور
جنت لے لو. جیسے ہی سینے پہ بیٹھ گیا وہ سید زادہ تو لوگوں نے کہا سمجھ بھی نہیں آیا, مقابلہ دوبارہ دوبارہ ہوا. پھر اس نے کان میں کہا میں سید ہوں. پھر لیٹ گئے, دھول ادھر ادھر اڑائی اور دھول اڑی تو خود لیٹ گئے, سینے پہ بیٹھ گئے. وہ صاحب گمنام سے تھے, کچھ پتا بھی نہیں تھا. پھر کہا اور مقابلہ ہو, اور ہوا. پھر سینے پہ بیٹھ گئے. اب لوگ تو ہمیشہ جیتنے والوں کے ساتھ رہتے, چڑھتے سورج کو سلام کرتے. وہ دبلا پتلا, چہرے پہ پیلا پن, آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی, پیلی پیلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ دبلا پتلا سید جیت گیا. لوگوں نے کندھے پہ اٹھا کے نعرے لگانے شروع کیے, یہ جنید پہلوان. لوگ کہتے ہیں تو ہار گیا, ذلیل کر رہے ہیں, رسوا کر رہے ہیں. جنید دل میں خوش تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. ہارا تو دنیا میں ہوں بازی, لیکن ہمیشہ کے لیے جیت گیا ہوں. گھر گئے اور گھر جانے کے بعد روتے روتے آنکھ لگی, خواب میں حضور کا جلوہ دیکھا. اب تک نہیں دیکھا تھا, آج ہارنے کے بعد جلوہ دیکھا. اور آقا کہتے ہیں میرے بیٹے نے تو قیامت کا وعدہ کیا تھا, میں تیرے سر پہ ابھی ولایت کی دستار باندھوں. اور جنید پہلوان سید الطائفہ بن گئے. وجہ سید سے ہار گئے. لوگ ہمت کہاں سے لاتے سیدوں سے لڑنے کے؟ یزید کا انجام نہیں دیکھتے, انجام نہیں. لوگوں کو یہی تکلیف ہے نبی کے گھرانے سے. لیکن یاد رکھنا نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہے, قبروں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے. لوگ لعنت کرتے ہیں, دنیا کا مت سوچو, آخرت کا سوچو. اور آقا بھی تو فرماتے ہیں جو میری اولاد سے کا حق نہ پہچانے ان سے بغض رکھے, عداوت رکھے. تینوں میں کوئی ایک ہوگا, یا تو منافق ہوگا, یا تو باپ کی اولاد نہیں ہوگا, یا تو ایام ممنوعہ کی پیداوار ہوگا. جو سیدوں سے دشمنی رکھتے ہیں ذرا وہ حدیث کے آئینے میں چیک کریں, تینوں میں کون ہوں. میں کوئی غصہ نہیں اتار رہا, اور ویسے یوں بھی میں سیدوں کی فضیلت زیادہ بیان نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سید جب سید کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو ٹھنکیا کے کہتے ہیں دیکھو دیکھو دیکھو. ہاں یہ حال ہے, اس لیے ہم نہیں کہتے. مگر جب اب مجبور ہو گئے ہیں یہ کہ بلگرام کے سادات پہ انگلی اٹھے, مہریرہ کے سادات پہ انگلی اٹھے, کہ چونچے مقدسہ کے سادات پہ انگلی اٹھے, دیوا کے وارث پاک پہ انگلی اٹھے, سرکار مدار پاک پہ انگلی اٹھے, تو پھر اب ہماری خاموشی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم رسول اللہ کی آل کے بے دام غلام ہیں. اور سنیوں, بلگرام وہ خانقاہ ہے سنیوں کی جس کو سب سے زیادہ قدیم ہونے کا شرف حاصل. سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے جتنے خلفاء ہیں ان کے تمام خلفاء میں میری اپنی معلومات کے مطابق سب سے زیادہ اگر خدمت کسی خانقاہ نے نسلاً بعد نسل اگر انجام دی ہے تو اس خانقاہ کو بلگرام شریف کی خانقاہ کہتے ہیں. یہ دعوت الصغریٰ سید محمد دعوت الصغریٰ جن کے نام سے یہ مشن جاری ہے, آج بھی ان کے بیٹے کام کرنے, غریبوں کی شادی, مریضوں کا علاج, بیواؤں کی مدد. یہ آج کی بات نہیں ہے. اس خانقاہ نے تقریباً 800 سال سے اسی روایت کو انجام دیا. کبھی بلگرام میں کرتے رہے اور پھر مہریرہ تو پھر مہریرہ. ہمارے مہریرہ کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. حالانکہ بلگرام کی برکتیں جب صاحب البرکات کی شکل میں مہریرہ منتقل ہوتی ہے تو مہریرہ کو وہ جنت نشان بنا دیتی ہے کہ اللہ اکبر. پھر مہریرہ مطہرہ وہ مہریرہ ہے کہ مولوی بھی آتا ہے اس خانقاہ میں تو اپنے زمانے کا مولائے روم بن جاتا ہے. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں بلگرام کا وہ شہزادہ جب مہریرہ جا کر کے آباد ہوا, مولوی عبد المجید آئے تو سیف اللہ المسلول بن گئے, مولوی احمد رضا آئے امام اہل سنت مجدد 14ویں صدی بن گئے. یہ اسی خانقاہ کا فیضان. عظمت جانو, قدر جانو, عزت جانو. اور ایک بات آپ کو بتاؤں بھائیوں, سیدوں کے ساتھ اچھا کرو گے, توجہ ہے, یا برا کرو گے, اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اثر رسول اللہ کی ذات پہ پڑتا ہے. اس کو خیال رکھیں. کس پہ پڑتا ہے؟ رسول اللہ کی ذات. ڈائریکٹ, انڈائریکٹ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بڑا نام ہے,
انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے مدینہ شریف میں، بہت بڑے محدث رہتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث کے طالب علموں کو مار دیا، سبق نہیں پڑھنے پہ مار دیا۔ مارا نا، ان کی شان یہ تھی کہ حضور کا دیدار کرتے تھے، رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن سے اس جوان کو مارا اس دن سے حضور کی زیارت بند ہو گئی، دیدار بند ہو، بہت پریشان ہوئے، زیارت نہیں ہوتی، زیارت نہیں ہوتی۔ بہت بزرگوں سے دعا کرائی، ایک صاحب دل نے دعا کی کہ جا زیارت ہو جائے۔ پھر خواب میں جب حضور تشریف لائے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، محدث صاحب منہ پھیر لیا، اور جب منہ پھیرا تو انہوں نے عرض کی آقا ناراض سے محسوس ہوتے ہیں، وجہ؟ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا، تو نے مجھے کیوں مارا؟ اس نے حضور میں آپ کو ماروں گا، میں تو آپ کی شفاعت کا طالب ہوں، میں تو آپ پہ ایمان ہے، میں آپ کو ماروں گا۔ پھر کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں؟ کہا حضور میں تو آپ پہ ایمان ہے، آپ کی شفاعت کا طالب ہوں، میں آپ کو کیوں ماروں گا؟ پھر آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ انہوں نے قدم پکڑ کے سرکار کوئی غلطی ہو تو اشارہ فرما دے، مجھے سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی پیٹھ سے کرتا ہٹایا تو دیکھا کہ پیٹھ پر انگلیوں کا نشان تھا۔ کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا یہ تیری انگلیوں کا نشان ہے۔ کہا حضور آپ کی پشت پہ میری انگلی کا نشان؟ کہا تو نے میرے بیٹے سید کو مارا نا تو اس کی پیٹھ پر نشان نہیں تھا، وہ نشان میری پشت پر۔ بڑا نازک مرحلہ ہے، اس لیے سیدوں کے بارے میں، آل نبی کے بارے میں، سادات کے بارے میں احترام کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کعبۃ اللہ میں بھی موت ہو جائے، کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور میری اولاد سے بغض رکھتا تھا، آقا فرماتے پھر بھی جہنم میں جائے۔ بات دور نکل گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بہنوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، اداکارہ کا لباس نہ پہنے، بھائیوں کو چاہے کہ وہ پھٹی پینٹ نہ پہنے، حضور علیہ السلام کی سنت کے لباس، سنت کے مطابق لباس پہنے۔ آقا دنیا میں لباس بشر میں اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ وہ ہمیں سکھائیں ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ آخری پیغام حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ صرف 3 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے، آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے، اور پھر فرمایا کیا سکھایا؟ سن لو۔ آقا فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے 3 باتیں سکھائی۔ نمبر 1، آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے سکھایا جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا۔ سیرت کا درس ہے، جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب۔ ایسا مت کرو کہ بھائی دور بھاگ رہا ہے میں بھی دور بھاگوں، نہیں، بھائی دور بھاگ رہا ہے تم قریب جاؤ، دوستو دور بھاگ رہے تم قریب جاؤ۔ انانیت مٹا دو، انا کا مسئلہ ختم کر دو۔ آج شادی کا کارڈ اگر دیر سے پہنچتا ہے تو آدمی جھگڑا کرتا ہے مجھے دیر سے کیوں پہنچا، اور اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ کوئی چلتے چلتے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے حضور میرے گھر چلیے کھانا کھا لیجئے، اور آقا کو بھوک لگی ہوتی تو حضور اس کے گھر چلے جاتے۔ آج کل ایسا ہو گیا اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ٹیچر بن جائے، یا اچھا مقرری بن جائے، اچھا نعت خواں بن جائے، لوگ اس سے مسافہ کرنے آتے ہیں تو وہ چڑھتا ہے لوگ مجھ سے مسافہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی آپ کی ٹرین ہو تو الگ بات ہے، فلائٹ پکڑنا تو الگ بات ہے، وقت نہیں ہو تو الگ بات ہے۔ رسول اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی حضور سے مسافہ کرتا تو حضور کی زندگی کے خوبصورت ترین پہلو یہ تھے جب تک لوگ حضور کا ہاتھ پکڑے رہتے میرے آقا نے کبھی اپنا ہاتھ کسی سے چھڑایا تک نہیں، اور لوگوں کی عادت تھی حضور کے ہاتھ اتنے نرم نرم تھے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ریشم سے بھی زیادہ نرم حضور کے ہاتھ تھے، ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے تھے اور مشک کی طرح خوشبودار تھے۔ اگر کوئی صبح حضور سے مسافہ کر لیتا تو شام تک کے حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے مسافہ کرنے کی برکت سے اس کے ہاتھ سے شام تک خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پہلو یہ ہے، اور آج ہم لوگ کسی کے جنازے میں نہ جائیں، کسی کی میت میں نہ جائیں، کسی کی شادی میں نہ جائے، تھوڑا سا مال آ جائے تو گھمنڈ آتا ہے، تھوڑا علم آ جائے تو تکبر آتا ہے۔ اللہ کے بندو جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، رشتوں کو توڑو مت، رشتوں کو جوڑو، قریب آؤ ایک دوسرے کے۔ اور ہم تو صوفیہ کے ماننے والے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو،
اور نہ کینچی کی بات کیا کرو، ہمارے سامنے سوئی دھاگے کی بات کیا کرو، کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ کاٹنے والے مت بنو، بانٹنے والے مت بنو، جوڑنے والے بنو۔ اللہ کے رسول جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ آج ہم نے بھائیوں کو توڑا، آج ہم نے رشتہ داروں کو توڑا۔ بہنوں کی تو خاص توجہ، بہنوں کو سب سے برا اگر دنیا میں کوئی لگتا ہے تو ان کی سانس ان کو بری لگتی، ان کی نندے ان کو بری لگتی۔ ہنسنے کی بات نہیں، اگر ان کی امی آئے تو دعوت میں مینو بدل جائے گا۔